اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو بزرگو، آج 2 شوال المکرم کا سورج طلوع ہوا۔ ایسے ہی آج سے 1400 سال قبل شوال المکرم میں ہی نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اپنے محبوب پیغمبر مقصود کائنات امام القبلتین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ احد لڑی تھی۔ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر لڑی گئی۔ پھر 1 سال کے بعد شوال المکرم میں 3 ہجری کو جنگ احد لڑی گئی۔ کافر مشرکین مکہ 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، تو انہیں چین نہ آیا۔ انہوں نے اپنی پوری تیاری کے ساتھ، اپنے پورے لشکر کے ساتھ، حتیٰ کہ عورتیں بھی جنگ میں لے آئے۔ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ان جانثاریوں کا اور لازوال قربانیوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اشارہ ابرو پر اپنا سب کچھ لٹا کر قربان کر دیا۔ جنگ میں عورتوں کا لانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی بزدلی دکھا کر پیچھے نہ بھاگ جائے، کوئی جنگ سے رخ نہ موڑ جائے۔ وہ نوجوانوں کو ہمت اور جذبہ دلایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ہندہ بھی اس جنگ میں شریک ہوئی، کفار کی اور بھی بہت ساری عورتیں اس جنگ میں شریک ہوئیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلیغ تقریر فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، والذی انزل الیک الکتاب، جس ذات نے آپ پر قرآن نازل فرمایا، لا اطعم الطعام اليوم، آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں گا، حتی اضرب بسیفہ خارج المدینہ، یہاں تک کہ میں اپنی اس تلوار کے ساتھ مدینہ سے باہر نکل کر مکہ سے آنے والے مشروں کا قلعہ کما نہ کر دوں اور ان کے ارادے، ان کے عزائم خاک میں نہ ملا دوں۔ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو لے کر دامن احد میں تشریف لائے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے کہا چونکہ میری رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر یہ جنگ لڑی جائے، میری رائے پر عمل نہیں کیا گیا، لہٰذا ہم اپنے ساتھی واپس لے جاتے ہیں۔ 300 لوگ واپس لے کر چلے گئے، 700 جانثار وفادار حبدار صحابہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے صفیں درست فرمائی، آپ نے ایک تلوار نکالی، اعلان فرمایا کہ اس تلوار کا کون حق ادا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار مجھے عنایت فرمائیں، اس کا میں حق ادا کروں گا۔ حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عنایت فرمائیں، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان دونوں حضرات کو تلوار نہ دی۔ پھر اتنے میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی
जब जंग में आते थे एक सुर्ख रुमाल रखा हुआ था, वो माथे के ऊपर बांध लेते। उस सुर्ख रुमाल के ऊपर लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद करीब है। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू दुजाना अल्लाह की इस तलवार का कैसे हक अदा करेगा? तो हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत की हुई इस तलवार का ऐसे हक अदा करूंगा, हत्ता यनहनी, यहाँ तक के इसके दंदाने नहीं बन जाते, यहाँ तक कि ये कुंद नहीं हो जाती, यहाँ तक के काफिरों को काट काट कर ये टेढ़ी नहीं हो जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दुजाना एक तो तूने जो बताया ये करना है, इसका हक अदा करना है, दूसरा ये तलवार मोहम्मद की दी हुई तलवार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी औरत पर और किसी बच्चे पर नहीं चलनी चाहिए। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुर्ख रुमाल निकाला, माथे पर बांधा, अकड़ कर चलते हुए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को ऐसा चलना नापसंद है, लेकिन इस मौके पर बड़ा पसंद है। जब काफिर तकब्बुर से, अकड़ से, शरारत से और दिमाग में बेराना सोच के साथ मुसलमानों को और इस्लाम को मिटाने के लिए निकल पड़े हूँ, फिर आगे अबू दुजाना का ये अंदाज काफिरों को दिखाने के लिए जरूरी होता है। यही वजह है सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब मदीना तैयबा से तवाफ करने के लिए तशरीफ लाते हैं, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बीमारी की वजह से कमजोर हो गए थे। तवाफ के पहले 3 चक्रों में रमल किया, अकड़ कर चले, सीना निकाल के चले। अल्लाह ने लाजिम फरमा दिया कि आप तब तक मैं किसी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्लिम और मोमिन का नहीं कबूल करूंगा जब तक वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अदा का ख्याल न रखे और सहाबा के इस अदा पर अमल न करे। बहरहाल हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लड़े हैं, फरमाया जहां जाते हैं वहां लाशों के अंबार लग जाते हैं। करते करते हजरत अबू दुजाना सफों से आगे निकल गए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा हिंदा सामने आई है, हिंदा ने कुछ अल्फाज कहे हैं, तलवार उठी है और हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला ने तलवार नीचे कर ली। फरमाया मेरे आका ने, मेरे महबूब ने फरमाया था कि ये मोहम्मद की दी हुई तलवार है, औरत पर नहीं उठ सकती। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार का हक अदा कर दिया। ऐसे एक और साहबी हैं हजरत अमर बिन जम्मू, 4 बेटे इनके इसी गज़वा में शरीक हैं। बेटे अर्ज करते हैं, अब्बा जी आप ना जाएं, आप माजूर हैं, आप लंगड़ा कर चलते हैं, आपसे चला नहीं जाएगा, वहाँ मुजाहिदों का काम है, वहाँ नौजवानों का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह बदर में मैं शरीक ना हो सका था, मुझे इनायत फरमाइए। मैंने अल्लाह से दुआ की, वल्लाहु अक़सिमु, अल्लाह मैं कसम खाता हूँ, बिइज्जती हाज़िही अदखुलु फिल जन्ना, मैं जन्नत में अपने इसी लंग के साथ, इसी मजूरी के साथ चलूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत अता फरमा दी। मैदान उहद में हजरत अमर बिन जम्मू शहीद हुए, बेटे शहीद हुए, आपकी ज़ौजा आपके जिस्म के लिए आई हैं, ऊंट के ऊपर लादा है, ऊंट उठता नहीं है, घर की तरफ जाता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, आपने फरमाया अमर बिन जम्मू ने कोई दुआ तो नहीं की थी? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की थी, ला तरुद्दनी इला अहली, मेरे मौला मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में उहद के दामन की तरफ जा रहा हूँ, मेरे इस जिस्म को वापस मेरे घर की तरफ ना लौटाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमर बिन जम्मू की दुआ कबूल हो चुकी है, इसे कोई भी ताकत मदीना में वापस नहीं ला सकती, इसे दामन उहद में दफन कर दिया जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यशरी लना नफ्सहु, काफिर मुझ पर हमला कर रहे हैं,
کون ہے جو میرے لیے اپنی جان کو فروخت کر دے؟ حضرت زیاد بن سکن اٹھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تیر آتے ہیں، پیٹھ پر لگتے ہیں۔ کسی نے کہا زیاد لوگ تو تیر سینے پر کھاتے ہیں، تو کمر پر کھا رہا ہے؟ کہتا میرا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے، پشت کرتا ہوں تو رسول اللہ کے دیدار سے محروم رہ جاؤں گا، اس لیے پشت کافروں کی طرف کر لی، دیدار بھی کر رہا ہوں، تیر بھی کھا رہا ہوں۔ زیاد بن مسکن شہید ہوتے ہیں اور زخموں سے چور ہو کر جب نیچے گرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیاد کیا محسوس کر رہے ہو؟ کیف تجدک، کیا محسوس کر رہے ہو؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ریح الجنت دون احد، احد کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او زیاد تیری کوئی آرزو ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نکل جائے میرا دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ شیطان نے خبر مشہور کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ابو سفیان پہاڑی پر چڑھتا ہے، لوگوں محمد تو میں سے زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جواب نہ دو۔ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جواب نہیں دیا گیا۔ عمر جب اس نے سب کے نام لے لیے کہنے لگا قد قتلوا اما ہؤلاء، اور لوگوں سن لو محمد اور اس کے ساتھی سارے شہید ہو گئے۔ آل نہبل لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے ان کے لیے عزا نہیں ہے، آج ہم جیت گئے ہیں، یہ بدر کا بدلہ ہے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جواب دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا لا سواء، وہ کوئی برابری نہیں ہے، قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار، ہمارے مقتول جنت میں چلے گئے، تمہارے مقتول دوزخ میں چلے گئے۔ محمد بھی زندہ ہیں، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر بھی زندہ ہیں، اسلام بھی زندہ ہے، مسلمان بھی زندہ ہیں۔ ایک عورت جس کا بیٹا بھی شہید ہوا، جس کے بھائی بھی شہید ہوئے، جس کا خامد بھی شہید ہوا، سارے خاندان والے شہید ہو گئے۔ 90 سال کی لاٹھی ٹیکتی ہوئی بوڑھی عورت کو مدینہ میں خبر ملتی ہے کہ میرے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اسے فکر نہیں ہے کہ میرا خاندان چلا گیا ہے۔ وہاں سے اٹھتی ہے، مدینہ سے لاٹھی ٹیکتی ہوئی 2 میل کا سفر کر کے دامن احد میں پہنچتی ہے، اور راستے میں لوگوں نے اسے کہا کہ تیرے بیٹے بھی شہید ہو گئے، کہا مجھے میرے محبوب کا پتہ بتاؤ، مجھے بیٹوں کی پرواہ نہیں ہے۔ حفیظ جالندری نے کہا چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی نچھاور کر دیے تھے، اس نے فرزندوں کے گوہر بھی ملے رستے میں، ان سب کے شہادت کے پیام اس کو سناتے ہی سنائے جا رہے تھے، خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا۔ نہ بھائی کا، نہ بیٹوں کا، نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ لوگوں نے کہا حضور زندہ ہیں، کہا چکھ کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ نظر آیا جلوے فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثاروں کے ساتھ یہ جنگ لڑی۔ اب کافروں نے، منافقوں نے مدینہ میں جا کر کوہرام برپا کر دیا۔ ہم نے کہا تھا نا دامن احد میں نہ جاؤ، وہاں جا کر نہ لڑو، مدینہ میں رہ کر ان کافروں کا جہاد کرو، ان کا دفاع کرو۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیات نازل فرمائی، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے آج کا مرنا، آج کی شہادت لکھ دی تھی۔ اگر تم لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں سے آج نہ نکلتے،
قتلتم لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو یہ شہادت تمہارے لیے لکھی جا سکتی تھی، آج تمہیں بستر پر موت نے پا لینا تھا۔ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول، انہوں نے رسول اور اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے میدان جہاد کی طرف سبقت کرنے کو سعادت سمجھا۔ فرمایا فزادتہم ایمانا، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس اسباب نہیں تھے، لیکن ان کا ایمان ٹھاٹھے مار رہا تھا جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، ایسے فزادتہم ایمانا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ جب اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، ان کے دل کی کیفیت یہ تھی فزادتہم ایمانا، اور زبان پر یہ کلمات جاری تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہی ہمارا بہترین کارساز ہے، اللہ ہی ہمیں کافی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امت کو ایک مشن دیا، ایک راہ دی، ایک راستہ دیا کہ ہر چیز پیچھے ہے، خاندان، خیش قبیلہ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، مال و دولت، تجارت، مکانات، ملک و ملت، سب کچھ پیچھے ہے، سب سے مقدم، سب سے پہلے، سب سے آگے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا